السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اذان دے دیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اکبر اشہد ان لا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس
وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. سورہ البقرہ آیات 184 تا 187. یہ وہ آیات ہیں جن میں رمضان کی فرضیت کا اعلان کیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ اے مومنوں تم پر یہ فرض کر دیا گیا ہے کہ تم رمضان کے روزے اسی طرح رکھو جیسے تم سے پہلوں پر یہ فرض کیا گیا تھا تاکہ تم تقوی اختیار کرو. ایام معدودات چند دن کی بات ہے، چند دن کا فریضہ ہے. فمن کان منکم مریضا، بس تم میں سے جو کوئی بھی بیمار ہو او علی سفر یا سفر پر ہو فعدۃ من ایام اخر، تو پھر اس مدت کو دوسرے ایام میں پورا کرنا ہوگا. اور وہ لوگ الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، وہ لوگ جو فدیہ دینے کی طاقت رکھتے ہیں ان پر فدیہ بھی فرض ہے یا ان کے لیے فدیہ دینا بہتر ہے. ایک تو اس کا یہ ترجمہ بنتا ہے، اور بھی تراجم ہیں اور وہ سارے بیک وقت درست ہیں. چنانچہ میں باری باری اس آیت کے مختلف ترجمے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اس میں یہ بحث نہیں ہے کہ یہ درست ہے یا وہ درست ہے، یا اسے اختیار کیا جائے یا اسے اختیار کیا جائے. میرے نزدیک یہ چونکہ مضمون کو کھول رہے ہیں اور وسعت دے رہے ہیں، اس لیے بیک وقت سارے درست اور بیک وقت ان تمام معانی پر نظر رکھتے ہوئے اپنے اعمال کو ڈھالنا چاہیے. جیسے بعض دفعہ ایک تنگ جگہ سے دریا گزرتا ہے تو اس کی گہرائی تک نظر نہیں جا سکتی، پھر جب وسعت اختیار کرتا ہے تو وہ پھیل جاتا ہے، اور لیکن پانی تو وہی پانی رہتا ہے. بس خدا کا کلام اسی طرح عرفان کا کلام ہے، خواہ وہ آپ کو تھوڑا دکھائی دے اس وقت وہ زیادہ گہرائی میں جا چکا ہوتا ہے. بعض دفعہ وہ پھیل جاتا ہے اور کھلا کھلا وسیع دکھائی دیتا ہے. بس یہ وہ موقع ہے جہاں آیت کریمہ ایک ایسی جگہ داخل ہو گئی ہے جہاں منظر بہت کشادہ اور وسیع دکھائی دینے لگا ہے. پر اس پہلو سے اس کے ترجمے کے پھیلاؤ کے متعلق پہلے یہ اصولی بات بیان کروں، اور وہ پہلے بھی کر چکا ہوں، مگر چونکہ بہت سے نئے سننے والے شامل ہوتے رہتے ہیں، نئی نسل کے لوگ بھی آگے آتے رہتے ہیں، اس لیے بعض باتیں بار بار سمجھانی مفید ہوتی ہیں. لفظ اطاقہ یطیق طاقت کے مادے سے نکلا ہے، اور جب اس کو باب افعال میں جس طرح کہ یہاں قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے استعمال کیا جائے
تو اس میں بیک وقت مثبت معنی بھی آ جاتے ہیں اور منفی معنی بھی آ جاتے ہیں، اور موقع محل کے مطابق استعمال کرنے والا یا سننے والا یہ فیصلہ کرتا ہے۔ تو یطیقونہ کا مطلب یہ ہے وہ لوگ جو اس کی طاقت رکھتے ہیں، اور یطیقونہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ جب ان دو پہلوؤں سے الگ الگ آیت پر غور کریں تو پھر اگلا سوال یہ اٹھے گا کہ کس کی طاقت نہیں رکھتے، ہو کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ تو جو باتیں اس آیت میں مذکور ہیں ان میں سے عقلاً وہ جگہ تلاش کرنی ہوگی جن کا تعلق ہو کی ضمیر سے ہے، یعنی وہ لوگ جو اس کی طاقت نہیں رکھتے یا اس کی طاقت نہیں رکھتے، وہ کیا چیز ہے؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین علی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، ایک روزے کا ذکر گزرا ہے اور ایک فدیہ کا۔ بس یا ہو سے مراد روزہ ہے یا ہو سے مراد فدیہ ہے، یا بدلتی ہوئی شکلوں میں دونوں ہی باری باری مراد ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ ایک معنی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا تھا وہ یہ تھا کہ وہ لوگ جو فدیہ کی طاقت رکھتے ہیں وہ فدیہ دیں، سب پر فریضہ نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا فعل ہے جو پسندیدہ ہے اور اس طرح فرض نہیں جیسا کہ روزے فرض ہیں۔ بس جو لوگ فدیہ کی طاقت رکھتے ہیں وہ اگر روزہ نہیں رکھ سکتے تو فدیہ دیں۔ دوسری ضمیر اس کی چلے گی روزے کی طرف۔ جو لوگ روزے کی طاقت رکھتے ہیں اور روزہ نہیں رکھ رہے کسی مجبوری کے پیش نظر، ان کو فدیہ دینا چاہیے۔ اس کا دوسرا مطلب یہ بنے گا کہ وہ لوگ جو دائمی مریض ہیں یا عمر کے اس حصے کو پہنچ چکے ہیں کہ وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتے، تو وہ فدیہ بے شک نہ دیں، لیکن جو روزے کی طاقت رکھتے ہیں وہ ضرور فدیہ دیں، یعنی بیمار ہیں اور روزے کی طاقت رکھتے ہیں۔ یہاں پوٹینشل طاقت مراد ہے، یعنی اپنی استطاعت کے لحاظ سے جو ان کو فطرت نے ودیت کی ہے وہ ابھی روزہ رکھنے کی عمر میں ہیں اور نہیں رکھ سکتے، وہ فدیہ دیں۔ یہ وہ معنی ہے جسے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اپنی ایک تحریر میں قبول کرتے ہوئے، یعنی اس کو تسلیم کرتے ہوئے اس کے اوپر روشنی ڈالی ہے کہ کیوں فدیہ دیا جائے۔ پھر اگر روزے کی طاقت ہے اور نہیں رکھ سکتے تو فدیے کا کیا سوال پیدا ہوا، اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ آپ فرماتے ہیں ایک دفعہ میرے دل میں خیال آیا کہ فدیہ کس لیے مقرر کیا گیا ہے، تو معلوم ہوا کہ توفیق کے واسطے ہے، تاکہ روزہ کی توفیق اس سے حاصل ہو۔ یعنی آپ کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذہن میں اس تحریر کے وقت یا اس بیان کے وقت یہی معنی موجود دکھائی دیتے ہیں کہ ایک انسان ہے جو روزہ رکھ سکتا ہے لیکن وقتی طور پر اس طاقت سے محروم ہے، بس وہ لوگ فدیہ دیں اور فدیہ دے کر اللہ سے مدد مانگیں کہ اے خدا ہمیں اس کی طاقت عطا فرما دے۔ خدا تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو توفیق عطا کرتی ہے، اور ہر شے خدا تعالیٰ ہی سے طلب کرنی چاہیے۔ خدا تعالیٰ تو قادر مطلق ہے، وہ اگر چاہے تو ایک مدقوق کو بھی روزہ کی طاقت عطا کر سکتا ہے۔ تو فدیہ سے یہی مقصود ہے کہ وہ طاقت حاصل ہو جائے، اور یہ خدا کے فضل سے ہوتا ہے۔ بس میرے نزدیک خوب ہے کہ انسان دعا کرے کہ الہی یہ تیرا ایک مبارک مہینہ ہے اور مبارک مہینہ ہے، اور میں اس سے محروم رہا جاتا ہوں، اور کیا معلوم کہ آئندہ سال زندہ رہوں یا نہ، یا ان فوت شدہ روزوں کو ادا کر سکوں یا نہ، اور اس سے توفیق طلب کرے۔ تو مجھے یقین ہے کہ ایسے دل کو خدا تعالیٰ طاقت بخش دے گا۔ ملفوظات دل چہارم صفحہ 288۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ وہ لوگ جن کو اس کی طاقت نہیں ہے، جو اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ اس معنی میں ضمیر فدیے کی طرف نہیں جائے گی اور صرف روزے کی طرف جائے گی، یعنی معنی نسبتاً محدود ہوں گے، اور اس سے مراد یہ ہوگی کہ وہ لوگ جو روزہ کی طاقت رکھتے ہیں
وہ تو بعد میں روزے رکھ ہی لیں گے، یعنی یہ ترجمہ اختیار کرنے والوں کا رجحان اس طرف ہے کہ اس سے یہ معنی پیدا ہو جاتے ہیں کہ فدیے کی حکمت یہ ہے کہ وہ لوگ جو روزے کی طاقت رکھتے ہیں وہ تو بعد میں رکھ لیں گے، مگر جن کو طاقت نہیں ہے وہ کیا کریں گے؟ کچھ تو ان کے دل کی تسلی کا سامان ہو، بس ان کو یہ فرمایا گیا کہ تم فدیہ دے کر اس حسرت کو کسی حد تک مٹا لو کہ ہم اس نیکی سے محروم ہو گئے۔ مگر جو پہلے معانی ہیں جیسا کہ میں نے بیان کیا وہ زیادہ وسیع ہیں، اور یہ معنی بھی غلط نہیں ہے بلکہ درست ہے، ایک اور خوبصورت پہلو کو ہمارے سامنے لا کھڑا کرتا ہے۔ بس توفیق کی بات ہے، یہاں روزے کی توفیق کی بات نہیں کر رہا یا فدیے کی، انسانی نیکی کی توفیق کی بات کر رہا ہوں۔ وہ لوگ جن کی نیکی کی توفیق وسیع ہو وہ جس حد تک کسی معنی میں نیکی کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں وہ اس میں کرتے ہیں۔ بس اسی مضمون کو قرآن کریم پھر آگے بیان فرماتا ہے، فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ۔ ہم تو نیکی کی بات کر رہے ہیں، جو شوق سے نیکی کرنے کی خواہش رکھتا ہے اور آگے بڑھتا ہے اور نفلی طور پر بھی نیکی اختیار کرتا ہے، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، اس کے لیے بہتر ہے۔ بس وہ لوگ جو طاقت نہیں رکھتے وہ تو دیں گے ہی، جو طاقت رکھتے ہیں وہ بھی آیت کا یہ معنی سمجھتے ہوئے کہ ہم مخاطب ہیں اور ہمیں کہا گیا ہے کہ تم روزے کی طاقت رکھتے ہو، اس لیے اگرچہ تم نے بعد میں روزے رکھنے ہیں مگر اس وقتی محرومی سے بچنے کے لیے خدا کی خاطر غریبوں کو کھانا کھلاؤ تاکہ تمہاری یہ دل کی تمنا آئندہ پوری ہو سکے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر تم روزے رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس آیت کا یہاں اس مضمون کا یہاں کیا موقع ہے اسے ضرور سمجھنا چاہیے۔ یہ تو عام بات ہے، جب نیکی کی باتیں ہو رہی ہیں تو روزہ رکھنا بہرحال بہتر ہے۔ یہاں نفس کے بہانہ جوؤں کی طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے، بیماری ہو، حقیقی ہو، یقینی ہو، تو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے رخصت عطا فرمائی ہے، تقویٰ اسی میں ہے کہ خدا کی دی ہوئی رخصت سے انسان فائدہ اٹھائے۔ لیکن اگر نفس کے بہانے سامنے آ کھڑے ہوتے ہیں اور انسان سمجھتا ہے کہ میں تو بیمار ہوں اس لیے میں روزہ نہ ہی رکھوں تو بہتر ہے، ایسے لوگوں کے لیے یہ تنبیہ ہے کہ دیکھو روزہ رکھنا بہرحال بہتر ہے، فدیہ دے بھی دو گے تو وہ بات نہیں بنے گی۔ تو فدیے کے مقابل پر روزے کا ذکر ہو رہا ہے کہ فدیہ دے کر تم یہ نہ سمجھنا کہ تم نے نیکی کو پا لیا ہے، روزہ روزہ ہی ہے، جو اس کے فوائد ہیں وہ فدیے سے حاصل نہیں ہو سکیں گے۔ اس لیے اپنے نفس پر غور کر لو، اگر حقیقی اور سچے بیمار ہو تو نیکی اسی میں ہے کہ روزے نہ رکھو اور صرف فدیہ دو، اور اگر نفس کے بہانے ہیں تو پھر کوشش کر کے دیکھو، اگر تمہیں خدا تعالیٰ توفیق عطا فرما دے تو روزہ رکھنا بہرحال بہتر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ جیسا کہ پہلے بھی بارہا اس مضمون کو سمجھایا گیا ہے، مفسرین اس آیت پر جب غور کرتے ہیں تو ان کے سامنے یہ الجھن ہوتی ہے کہ رمضان مبارک میں تو سارا قرآن نہیں اتارا گیا، پھر یہ کیوں فرمایا گیا کہ وہ مہینہ جس میں رمضان اتارا گیا؟ اس کی توجیحات مختلف پیش کی جاتی ہیں، مثلا یہ کہ رمضان مبارک میں اس کا آغاز ہوا تھا اور پہلی وحی جو نازل ہوئی ہے غار حرا میں وہ رمضان ہی کے کسی دن میں ہوئی ہے یا کسی رات میں، دن کا ہی وقت تھا، تو اس لیے یہ ایک خیال ہے کہ چونکہ شروع اس وقت ہوا تھا اس لیے شروع میں اتارنے کا ذکر ہے۔ بعض دوسرے مفسرین یہ سمجھتے ہیں
کہ اگرچہ وہی مسلسل سارا سال نازل ہوتی رہتی تھی مگر رمضان میں قرآن کریم کو دہرایا جاتا تھا، اور کوئی انسان تو نہیں آ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن دہراتا تھا، جبرائیل کے ذریعے خدا تعالیٰ کی تجلی ظاہر ہوتی تھی اور وہ قرآن جو آپ پر اتارا جا چکا تھا اس کی دہرائی کرواتا تھا۔ کوئی تحریری شکل نہیں تھی کہ جسے سامنے رکھ کر پڑھ کر آپ یاد کر لیں۔ آج کل کے زمانے میں بھی جو اچھا حافظہ رکھنے والے بھی ہیں ان کو بھی بار بار قرآن کریم کی تکرار کی ضرورت پیش آتی ہے، اور اگر یہ نہ میسر ہو اور ان کو پڑھنا بھی نہ آتا ہو تو وہ پھر بعض دوسروں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، مثلا اندھے قاری ہیں، ان کے سامنے کوئی بچہ آ کے بیٹھ جاتا ہے جس کو پڑھنا آتا ہے یا کوئی بڑا، وہ قرآن کریم کی دہرائی کرواتے رہتے ہیں۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دہرائی کرنے والا تو جبرائیل کے سوا اور کوئی نہیں تھا، اس لیے ہر رمضان مبارک میں جبرائیل حضرت اقدس محمد رسول اللہ کی قرآن کریم کی دہرائی کرواتے تھے، اور مفسرین کا خیال ہے کہ یہ اسی طرف اشارہ ہے، کیونکہ ہر دفعہ قرآن نازل ہوتا تھا، جب وہی کا فرشتہ قرآن لے کر اترتا ہے دوبارہ تو اس وقت تک جتنا قرآن نازل ہو چکا تھا اس کی دہرائی کی جاتی تھی، یہاں تک کہ وہ پورا دور مکمل ہوا۔ تو یہ معنی ہے کہ یہ ایسا مبارک مہینہ ہے کہ اس میں سارا قرآن دہرایا جاتا ہے، آغاز بھی اس مہینے سے ہوا اور پھر ہر مہینے وہ ساری وحی جو حضور اکرم محمد رسول اللہ پر نازل ہو چکی تھی وہ اس مبارک مہینے میں دہرائی جاتی تھی۔ اس میں اور بھی فوائد ہیں، یہی آیت آگے ان فوائد کا ذکر کرتی ہے کہ اس مہینے کی برکت ایک تو یہ ہے، دوسرے یہ کہ ہدی للناس ہے، تمام بنی نوع انسان کے لیے یہ ہدایت ہے۔ تمام بنی نوع انسان کے لیے کیسے ہدایت ہو گیا؟ بات تو مومنوں سے شروع ہوئی تھی، کہا تو مومنوں کو جا رہا ہے کہ تم روزے رکھو، تو رمضان کا بنی نوع انسان کی ہدایت سے کیا تعلق ہے؟ اس مضمون کو قرآن کریم انہی آیات میں پہلے بیان فرما چکا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم۔ یہ روزوں کا مضمون پہلی دفعہ بنی نوع انسان کے سامنے پیش نہیں کیا جا رہا، خدا تعالیٰ کا قانون ہے اور ہمیشہ سے چلا آیا ہے کہ تمام وہ قومیں جن کو آسمانی ہدایت عطا ہوئی ہے ان کو روزہ رکھنے کا کسی نہ کسی رنگ میں حکم دیا گیا تھا، اور رمضان میں تمام بنی نوع انسان کے لیے ہدایت ہے۔ اس سے مجھ پر یہ مضمون کھلتا ہے کہ رمضان، روزے کا جب بھی آغاز ہوا تھا وہ رمضان ہی میں ہوا تھا، اور چونکہ بنی نوع انسان آغاز میں ایک ہی تھے، جیسا کہ حج کی آیت میں بھی للناس کا ذکر آیا ہے، یعنی مکے کا بیت اللہ، اس کی برکتوں کا ذکر کرتے ہوئے ہدی للناس کا ذکر ہی آتا ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ آغاز میں چونکہ وہی ایک کعبہ تھا جو تمام بنی نوع انسان کے لیے تھا، اور اس وقت ایک نبی کے نیچے سب بنی نوع انسان مجتمع تھے، بس اس بات نے دہرایا جانا تھا اس وقت جب کہ دین کامل ہو جاتا اور ایک دفعہ پھر تمام بکھرے ہوئے بنی نوع انسان کو ایک ہاتھ پر اکٹھا کرنا تھا، یعنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر، اور ایک کعبے کی طرف مائل کرنا تھا، جو وہی کعبہ ہے جس سے خدا کی توحید کا آغاز کا بنی نوع انسان میں خدا کی توحید کی طرف بنی نوع انسان کو بلانے کا آغاز ہوا۔ تو یہی روزے والا مضمون نظر آتا ہے کہ رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو روزے کی تعلیم دی، اور بیچ میں پھر دنیا بکھر گئی، مختلف اوقات مقرر ہو گئے، مختلف شکلیں ظاہر ہوئیں، لیکن چونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر ایک دفعہ پھر بکھری ہوئی انسانیت کو مجتمع کرنا تھا اور تمام قوموں کو امت واحدہ بنانا تھا، تمام مذاہب کو ایک جھنڈے تلے جمع کرنا تھا، بس رمضان ہی کو چنا گیا کہ تاکہ اسے بنی نوع انسان کی
ہدایت کے لیے استعمال کیا جائے۔ اس مضمون کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بینات من الہدا والفرقان۔ بنی نوع انسان کی جو عام ہدایت ہے اس کا تعلق تو ایک عام مضمون سے ہے اور آغاز سے بھی ہے، لیکن قرآن میں ایک اور بات بھی پیدا ہوئی ہے، وہ عام ہدایت کی تکمیل کرتا ہے۔ بس رمضان میں بھی ایک اور بات پیدا ہو چکی ہے۔ جس شان کے ساتھ رمضان کی عبادت اور رمضان کے حق ادا کرنے کی تعلیم حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی، اس سے پہلے کبھی کوئی ایسا نبی نہیں آیا جس کو یہ تعلیم دی گئی ہو۔ تو اگر صرف بینات من الہدا، اگر ہدی للناس کہہ کر بات چھوڑ دی جاتی تو پھر اس رمضان میں اور گزشتہ گزرے ہوئے رمضانوں میں یا دوسرے مہینوں میں جن میں روزے اترے یا روزے فرض کیے گئے کوئی خاص فرق نہ رہتا، ایک جیسی ہدایت سب کے لیے ہوتی۔ مگر قرآن کریم یہ امتیاز دکھانا چاہتا ہے کہ یہ رمضان اور ہے اور وہ رمضان اور تھے جو اس سے پہلے گزرے ہیں۔ اب وہ کتاب نازل ہوئی ہے، وہ قرآن نازل ہوا ہے بینات من الہدا، صرف ہدایت ہی پیش نہیں کر رہا، ہدایت میں جو سب سے زیادہ روشن نشانات ہیں، ہدایت کی سب سے اعلیٰ اور عرفہ شکلیں اور سب سے زیادہ چمکتی ہوئی صورتیں وہ دنیا کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ اور یہ رمضان جو مسلمانوں پر فرض کیا جا رہا ہے، یہ ہدایت کے مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے اس کی بہترین صورتوں تک پہنچاتا ہے۔ والفرقان، اور پھر فرقان عطا کرتا ہے۔ فرقان سے مراد ہے ایسی روشن دلیل جو فرق کر کے دکھا دے، جو اپنے اندر خود تمیز کرنے کی طاقت رکھتی ہو، پھر ایسی دلیل جو غالب آنے والی ہو۔ بس فرمایا کہ قرآن کریم کی جو تعلیم دی جا رہی ہے اور قرآن کریم نے جو رمضان تمہارے سامنے رکھا ہے، اس کے ذریعے تمہیں عام ہدایت بھی ملے گی جو تمام بنی نوع انسان میں مشترک ہے، وہ ہدایت بھی ملے گی جو اس سے زیادہ اعلیٰ درجہ کی ہدایت ہے اور جسے بینات من الہدا کہا جا سکتا ہے، اور پھر تمہیں فرقان نصیب ہوگی۔ اور یہ ساری برکتیں رمضان کے ایک مہینے میں اکٹھی کر دی گئی ہیں۔ پھر فرماتا ہے فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ۔ اس سے پہلے بھی حکم دیا جا چکا ہے کہ روزے رکھے ہو، فرض ہو چکے ہیں۔ اب اس مضمون کو بیان کرنے کے بعد، کھولنے کے بعد پھر دعوت دی جا رہی ہے۔ اب تم سمجھ گئے ہو نا کہ کیا چیز ہے، تم پر خوب کھول دیا گیا ہے کہ اس مہینے کی عظمت کیا ہے۔ اب پھر تمہیں ہم بلاتے ہیں، جس کو بھی یہ توفیق نصیب ہو کہ وہ اس مہینے کو پالے، فَلْيَصُمْ ہو، تو اس مہینے ضرور روزے رکھے۔ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ ہاں جو مریض ہو، حقیقتاً بیمار ہو یا سفر پر ہو، تو ان کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ کسی بات کے دوسرے ایام میں یہ روزے پورے کریں۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ نیکی کا فلسفہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تمہیں تکلیف میں ڈالتا ہے اور اس سے خوش ہوتا ہے۔ نیکی کا مضمون بہت وسیع ہے۔ نیکی کے دوران تکلیف بھی آتی ہے، لیکن تکلیف مقصد نہیں ہوا کرتی۔ بس ہر وہ تکلیف جو انسان اپنی طرف سے نیکی سمجھ کے برداشت کرے، لازم نہیں کہ نیکی ہو۔ نیکی کی تکلیف میں ایک مقصد داخل ہوتا ہے۔ ہر وہ تکلیف جو اعلیٰ مقصد کی راہ میں آتی ہے وہ نیکی ہے، اس کے سوا کوئی تکلیف نیکی نہیں۔ بس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ نہ سمجھنا کہ رمضان میں تم تکلیفیں اٹھاؤ گے اور خدا کو راضی کر لو گے۔ چنانچہ ایسے لوگ جو سمجھتے ہیں کہ رمضان کی جو شدت ہے وہی نیکی ہے، وہ بعض دفعہ اتنی سختی کرتے ہیں روزے کے دنوں میں کہ خصوصیت سے صوبہ سرحد میں اور دیگر پٹھان علاقوں میں تو یہاں تک تجاوز کیا جاتا ہے حد سے
کہ ایک آدمی اگر روزہ رکھ کر گرمیوں کے دنوں میں بے ہوش ہو کر زمین پہ جا پڑے تو اس کے منہ میں پانی کا قطرہ نہیں ڈالنے دیتے جب تک پہلے تھوڑی سی مٹی یا ریت ڈال کے نہ دیکھیں کہ منہ میں کوئی لعاب کا نشان باقی ہے کہ نہیں۔ اگر وہ مٹی سوکھی نکلا ہے تو پھر کہتے ہیں حق خیز کا روزہ توڑوا دو، اور اگر کہیں تھوک لگا ہوا دکھائی دے دے تو کہیں نہیں، ابھی نہیں، ابھی مرنے میں کچھ وقت باقی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں کس نے بتایا ہے کہ ہم تمہیں تکلیف دے کر خوش ہوتے ہیں؟ نیکی کا مضمون بہت گہرا اور بہت وسیع اور بہت اعلیٰ ہے۔ نیکی اگر مقصد ہو اور قبلہ نیکی ہو تو اس راہ میں جو تکلیف آئے وہ خوشی سے برداشت کرنا اس نیکی کو چار چاند لگا دیتا ہے، لیکن وہ تکلیف ہرگز مقصود نہیں ہوتی۔ بس فرمایا ہم تمہیں مصیبتوں میں تو نہیں ڈالنا چاہتے، ہم دیکھتے ہیں کہ جس کی جو توفیق ہو اس کے مطابق اس پر بوجھ ڈالتے ہیں، اگر تم پر توفیق نہیں بعد میں رکھ لینا، اور پھر بعد میں اپنی مرضی پر چھوڑ دیے جب چاہو رکھ لو، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ تکلیف مراد نہیں تھی، ورنہ رمضان کے گرمی کے روزوں کے متعلق قرآن کریم حکم دیتا کہ تم نے گرمی کی شدت میں روزے نہیں رکھے تھے، اب دوبارہ گرمی کے مہینے میں انہی دنوں میں رکھنا، یا کہیں سردی کے دنوں میں بعض علاقوں میں سردی کی دقت ہوتی ہوگی، ان کے لیے بعض سردی کے روزے مشکل پڑ جاتے ہوں گے، ان کی راتیں بہت لمبی ہو جاتی ہیں اور لمبے عرصے تک راتوں کے عبادت کرنا شاید بعضوں کے لیے دوبر ہو۔ بہرحال مختلف موسموں کی مختلف اپنی بعض خصوصیات ہوتی ہیں، اور بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے گرمیوں میں چونکہ دن یہاں لمبے ہو جاتے ہیں، سردی کے باوجود وہ کہتے ہیں ہم سے اتنی بھوک برداشت نہیں ہوتی، اس سے تو بہتر تھا کہ ہم پاکستان چلے جاتے۔ چنانچہ ایک ہمارے مہمان آئے ہوئے تھے، وہ گرمیوں میں بیٹھے پاکستان یاد کر رہے تھے روزوں کے دنوں میں کہ وہاں چھوٹے تو تھے نا، کم سے کم پیاس تو کوئی بات نہیں، مجھ سے بھوک نہیں برداشت ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی ہے، جو برداشت ہوتا ہے اس کے مطابق کر لو، ایام اخر ہیں، بعد کے کوئی ایام چن لو دوسرے ہوں، ہم تمہیں تکلیف دینے کی خاطر نیکی نہیں کروا رہا ہے۔ روزے میں بعض نیکی کی ایسی باتیں مضمر ہیں جنہیں اختیار کرو گے تو یہ نیکی بنے گی، ورنہ محض بھوک سے یا پیاس کی تکلیف سے نیکی نہیں پیدا ہوگی۔ پھر فرماتا ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، بس اتنی بات ہے کہ عدت ضرور پوری کرنا۔ اگر 30 روزے فرض ہیں تو 30 ہی رکھنے ہیں، جتنے چھوٹے ہیں وہ ضرور کرنے ہوں گے، پورے کرنے ہوں گے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور خوب اللہ تعالیٰ کی تکبیر بلند کرو، اس کی عظمت، اس کی بڑائی کے گیت گاؤ کہ اس نے تمہیں ہدایت عطا فرما دی ہے، تاکہ اس کے نتیجے میں لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بندے بنو، شکر کرنے والے بنو۔ دو باتیں، علی ما ہداکم، ایک اس وجہ سے تکبیریں کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی، اور ایک اس لیے کہ جب تم تکبیر بلند کرو گے، خدا کی بڑائی کے گیت گاؤ گے، تو پھر تمہیں شکر نصیب ہوگا۔ اللہ کا شکر اس طرح کیا کرتے ہیں۔ اب آخری بات جو دراصل روزے کا قبلہ اور کعبہ ہے، ہر روزے کی انگلی اس بات کی طرف اٹھتی ہے، بلکہ ہر نیکی، ہر عبادت کی انگلی اسی طرف اٹھ رہی ہے۔ یہ وہ بیان فرمائی گئی ہے جو اس آیت کا معراج ہے، یا اس مضمون کا معراج ہے۔ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب بھی لوگ تجھ سے پوچھیں کہ میں کہاں ہوں، میرے متعلق سوال کریں، فَإِنِّي قریب، میں تو قریب ہوں،
یہاں یہ نہیں فرمایا کہ تو ان سے کہہ دے کہ میں قریب ہوں. ایک ایسے حاضر ناظر کا کلام ہے جو موجود ہے اور سننے والے سے پہلے اس کو جان لیتا ہے کہ سوال کیا پیدا ہوا ہے. یہ سوال آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مطہر تک پہنچتے پہنچتے جہاں باتوں کا آخری عرفان حاصل ہوتا ہے کچھ وقت لیتا ہے. آواز کی لہریں بھی ایک چیز کو دوسری جگہ تک منتقل کرنے کے لیے ایک صوت کو کچھ وقت لیتی ہیں، مگر اللہ تو ہر جگہ حاضر ناظر موجود ہے. وہ جب خیال دل میں پیدا ہوتا ہے، سوال اٹھ رہا ہوتا ہے، اس وقت بھی جانتا ہے کہ کیا ہے، تو فوراً جواب دے دیتا ہے، انی قریب، میں تو قریب ہوں. اس سے ایک بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ یہاں اس سوال سے اعلیٰ اور اول مفہوم خدا کی تلاش کرنے والوں کا سوال ہے. یہ مراد نہیں ہے کہ لوگ جو مجھ سے مرادیں مانگتے ہیں ان کو کہہ دو کہ میں قریب ہوں. یہ بھی معنی ہیں لیکن بعد میں آئیں گے. اول معنی یہ ہے کہ تجھ سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ اے محمد تیرا رب ہے کہاں؟ کیا ہم بھی اس تک پہنچ سکتے ہیں؟ تو میں یہ جواب دیتا ہوں کہ میں قریب ہوں. لیکن اس قرب کو محسوس کرنے کے لیے جس قلبی رویت کے لیے جن صلاحیتوں کی ضرورت ہے وہ صلاحیتیں پیدا ہونی ضروری ہیں. آگے جا کر اس مضمون پر بھی اللہ تعالیٰ روشنی ڈالے گا. تو پہلی بات تو یہ سمجھنے اذا سألک عبادی انی فانی قریب کہ خدا تعالیٰ ہر وقت ہر طلبگار کے قریب موجود ہے. اسے لمبے سفر کے بعد تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دل کے معاملات ہیں. اگر دل اخلاص کے ساتھ یہ فیصلہ کر لے کہ میں اپنے رب تک پہنچنا چاہتا ہوں تو ہر جگہ ہے. اجیب و دعوت الداعی، اس میں دوسرا مضمون پھر آ گیا کہ میں دعوت دینے والے کی دعوت کا جواب دیتا ہوں. اس میں پہلا معنی یہ ہے کہ قریب تو ہوں پر تم پوچھو گے تو میں جواب دوں گا نا. تمہارے دل میں خواہش ہی کوئی نہیں تو میں یوں ہی اپنے حسن سے پردے اٹھاتا پھروں. کوئی طلبگار آنکھ ہو تو اس کو جلوہ دکھاؤں. تو رمضان مبارک اللہ تعالیٰ کے جلوہ کی خاطر قائم فرمایا گیا ہے اور یہ آخری نتیجہ ہے رمضان کا اور رمضان کی نیکیوں کا. تو فرمایا تم پہلے اپنے دل میں اپنے رب کو حاصل کرنے کی طلب کرو. یہ کوئی بات نہیں، گر گیا تو ٹھیک. اپنے رب کو حاصل کرنے کی طلب پیدا کرو. یہ طلب ہوگی تو میں تمہارے قریب ہوں اور تم مجھے قریب پاؤ گے. وَأُجِيبُ دعوت الداعِ، اور میں خاموش قریب نہیں ہوں بلکہ تمہاری دعوت کا جواب بھی دوں گا. تمہارے تم پکارو گے تو میں جواب میں بولوں گا اور تم سے کلام کروں گا. فَلْيُؤْمِنُوا وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. دو باتیں ہیں. اذا دعان فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، مگر ایک شرط ہے کہ تم بھی تو میری باتیں مانا کرو. اگرچہ یہ بات سب سے آخر پر رکھی ہے لیکن اجیب و دعوت داعی اور سوال کے درمیان میں کھڑی ہے. اصل میں مراد یہ ہے کہ میں قریب ہوں، تمہاری بات کا جواب دیتا ہوں اور دوں گا. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم بھی لازماً میری باتوں کا جواب دیا کرو. یہ نہ سمجھ لینا کہ جب ضرورت تمہیں پڑے مجھے آوازیں دو اور میں حاضر ہو جاؤں. یہ تو آقا اور غلام کا تعلق بن گیا. یعنی آواز دینے والا آقا ہو گیا اور ہاں جی حاضر سائیں کہنے والا غلام بن گیا. تو یہ اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جانا کہ میں جب کہتا ہوں کہ ہاں میں حاضر ہوں اور جواب دیتا ہوں تو ایک نوکر کی طرح نہیں، ایک مالک کی طرح حاضر ہوں، ایک محبوب کی طرح حاضر ہوں. تم میں خادمانہ ادائیں ہوں گی تو میں مالک بن کر تم پر روشن ہوں گا. تم میں عاشقانہ جذبے ہوں گے تو محبوب کی طرح میں تم پر ظاہر ہوں گا اور تمہیں جلوے دکھاؤں گا. یہ مضمون ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي کا.
وہ لوگ جو خدا کی باتیں مانتے ہیں خدا ان کی اسی طرح مانتا ہے جس طرح وہ خادم جو آقا کی ہر بات پر لبیک کہتا ہے، جب اس کو ضرورت پڑتی ہے تو کون آقا ہے جو دل کی وسعت رکھتا ہو اور پھر اس سے انکار کر دے؟ بعض بد کردار تنگ دل لوگ ایسے بھی ہیں جو ساری عمر خدمتیں لیتے ہیں اور جب ضرورت پڑتی ہے تو منہ پھیر لیتے ہیں، مگر اللہ تو ان میں سے نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ فرماتا ہے تم اس سے ابدیت کا اور عبودیت کا تعلق رکھو، میرے سامنے جھکو، میری باتیں مانا کرو، پھر میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں کبھی تم سے دور نہیں رہوں گا۔ جب تمہیں ضرورت پیش آئے گی میں تمہارے ساتھ ہوں گا، جب تم مجھے پکارو گے میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ پھر فرمایا وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لے آؤ۔ اب ایمان ہی سے تو بات شروع ہوئی تھی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ تو یہ ساری بات ختم کر کے پھر ایمان کہاں سے لانا ہے؟ یہاں ایمان کے معراج کی بات ہو رہی ہے۔ جیسے روزہ عبادت کے معراج پر خدا کو دکھاتا ہے، اب یہ مضمون بیان ہوا ہے کہ ایمان تو یہ ہوگا جب خدا تم سے بولے گا، جب تم اس کے کامل بندے بن چکے ہوگے، جب اسے اپنے قریب دیکھا کرو گے، جب وہ تمہاری باتوں کا جواب دے گا۔ حقیقی ایمان تو وہ ہے، ورنہ تمہیں کیا پتا کہ تم ایمان لائے بھی ہو کہ نہیں۔ دور سے دیکھ رہے ہو ایک بات، تمہیں خیال ہے کہ تم ایمان لاتے ہو، مگر جب مشکلات کے وقت آتے ہیں، جب مصائب کے زلزلے آتے ہیں تو تمہاری ایمان کی بنیادوں پر زلزلہ طاری ہو جاتا ہے۔ وہ بسا اوقات تمہارے ایمان بنیادوں سے اکھیڑے جاتے ہیں۔ ایمان تو وہ ہے جو ہر قسم کے مصائب کے ابتلا میں پڑنے کے بعد پھر بھی ثابت قدم رہے، اور اسی طرح وہ آسمان سے باتیں کر رہا ہو جیسے ایک مضبوط تناور درخت جس کی جڑیں زمین میں قائم ہوں، وہ ابتلاؤں اور زلازل کے وقت بھی اسی طرح ثابت قدم رہتا ہے اور اس کی شاخیں آسمان سے باتیں کرتی رہتی ہیں۔ تو فرمایا فَلْيُؤْمِنُوا بِي، اب ہم تمہیں سمجھا رہے ہیں ایمان اس کو کہتے ہیں۔ عبادت کے حق ادا کرو، خدا کے حضور جھکو، اس کی ہر بات پر لبیک کہو، اور اس کے نتیجے میں پھر کسی دور کی جنت کا انتظار نہ کرو، بلکہ وہ خدا کی جنت اپنی رضا لے کر تمہارے پاس کھڑی ہوگی، تمہاری ہر تمنا کو دیکھے گی اور ہر خواہش کا جواب دے گی۔ بس یہ وہ مضمون ہے جو رمضان مبارک سے تعلق رکھتا ہے۔ لعلہم یرشدون، اس کے بعد فرمایا میرے پس مجھ پر وہ ایمان لے آئیں، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ عقل کامل حاصل کر سکیں۔ رشد ہدایت کو بھی کہتے ہیں اور عقل کو بھی کہتے ہیں، اور حقیقت میں ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ تو امر واقعہ یہ ہے کہ اہل اللہ ہی ہیں جن کو عقل کامل نصیب ہوتی ہے، اس کے بغیر یوں ہی دنیا کے ڈھکوسلے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اہل عقل ہیں، لیکن جن کے فیصلے خدا کے حوالے سے نہ ہوں ان کے فیصلے کبھی درست نہیں ہو سکتے۔ صرف اسی وقت درست ہوں گے جب خدا کا حوالہ اس طرف کھڑا ہو جس طرف ان کا اپنا مفاد کھڑا ہے۔ جب دونوں کی سمت ایک ہو جائے گی تو وہ ضرور درست فیصلے کریں گے، لیکن جہاں یہ سمت بدلے گی، خدا ایک طرف ہوگا اور ان کا مفاد دوسری طرف، وہاں وہ بے وقوف لوگ ہمیشہ اپنے مفاد کے حق میں فیصلے کریں گے اور خدا کے حق میں نہیں کریں گے۔ تو ان کی عقل عارضی ہے اور وقتی حالات سے تعلق رکھتی ہے۔ جب وہ حالات بدلتے ہیں تو عقل ماری جاتی ہے۔ بس آج دنیا کی بڑی بڑی قومیں جو اپنے سیاسی یا دیگر ملکی فیصلہ جات میں غلطیاں کرتی ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہی دیکھیں گے آپ کہ وہ خدا سے عاری فیصلے کرتے ہیں۔ اگر اتفاقاً وہ بات ہدایت کی ہو جائے تو ہو جائے گی، ورنہ جب بھی ان کا مفاد عقل کل کے مفاد سے ٹکرائے گا وہ اپنے مفاد میں فیصلے کریں گے اور عقل کل کو ترک کر دیں گے۔
رمضان مبارک میں ہم نے یہ سب کچھ حاصل کرنا ہے۔ ایک مہینے کا سفر ہے، ایام معدودات، جہاں اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ اتنا بڑی مصیبت نہیں ہے کہ تم کہو کہ اوہ بڑی مشکل میں پڑ گئے۔ ایک سال کا 12واں حصہ ہی ہے نا، وقت گزار لو۔ وہاں دوسری طرف ایک اور پیغام بھی ہے کہ یہ دن بار بار سال میں نہیں آئیں گے، ایک سال میں یہ چند دن ہیں، آئیں گے اور گزر جائیں گے۔ یہ بہار کے ایام ہیں، ان سے فائدہ اٹھا لو۔ اگر نہ اٹھا سکے تو پھر سال بھر حسرت رہے گی، اور تم حسرت سے دیکھو کہ کاش یہ چند دن ہم نیکیاں کر کے خدا کو راضی کر لیتے اور اس مہینے کے یہ تمام برکات سے مستفید ہو سکتے۔ بس ایام معدودات ہیں۔ جو تکلیف محسوس کرتے ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ چند دن ہی تو ہیں، گزر جائیں گے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ سہارا دے گا اور توفیق بخشے گا، تو جس کو تم مشکل سمجھ رہے ہو وہ آسان دکھائی دینے لگے گی۔ اور وہ لوگ جو حقیقت میں نیکی کا عرفان رکھتے ہیں اور اپنی کمزوریوں پر نگاہ ہے، ان کو علم ہے کہ بخشنے والی بخشش طلب کرنے والی بہت باتیں پڑی ہیں۔ اتنے گناہ کر چکا ہے انسان، اتنا اپنے آپ کو داغدار کر چکا ہے کہ ایک رمضان کی بات نہیں، 20 رمضان آئیں اور اسے دھوتے جائیں اور پتھروں پر پٹکتے جائیں، تب بھی بعض ایسے داغ ہیں جو شاید مٹنے میں نہ آئیں۔ اور یہ رمضان تو پھر چند دن میں گزر جائے گا، اس لیے کمر ہمت کسو اور پورے ارادے کے ساتھ اور قوت کے ساتھ اور عزم صمیم کے ساتھ اس بات پر مستعد ہو جاؤ کہ اس مہینے میں ہم نے جتنی نیکیاں جتنی نیکیاں ہم کما سکتے ہیں وہ ضرور کمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو جہاں تک بندے کی توفیق ہے اسے خوش کر کے حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یہ نسائی کتاب الصوم سے حدیث لی گئی ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف بیان کرتے ہیں، عن عبد الرحمن بن عوف عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ ذکر رمضان فضلہ علی الشہور وقال من قام رمضان ایمانا واحتسابا خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ۔ عبد الرحمن بن عوف بیان کرتے ہیں کہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، رمضان کا ذکر فرمایا اور اسے دوسرے تمام مہینوں پر فضیلت دی، اور فرمایا جس نے رمضان کو قائم کیا ایمانا و احتسابا، پورے ایمان کے ساتھ اور محاسبہ کرتے ہوئے، وقال من قام رمضان ایمانا و احتسابا خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، اس کے گناہ اس سے اس طرح زائل ہو جائیں گے جیسے اس دن گناہ اس کے ساتھ نہیں تھے جب اس کی ماں نے اسے پیدا کیا تھا۔ اب یہ بہت ہی عظیم خوشخبری ہے، اس کا بھی ایام معدودات سے تعلق ہے۔ ایام معدودات سے ایک، جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا، ایک عارف کو یہ خوف بھی تو ہوتا ہے کہ چند دن گزر جائیں گے، میں پتہ نہیں اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہوں کہ نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گر سکھا دیا ہے کہ اس طرح اس رمضان سے پیش آؤ تو تم اس کی برکتوں سے پورا فائدہ اٹھا سکو گے۔ وہ یہ ہے کہ رمضان کو ایمان کے ساتھ قائم کرو اور احتساب کے ساتھ قائم کرو۔ ایمان کا تعلق یہ ہے کہ ایمان کے جتنے تقاضے ہیں وہ اس رمضان میں تمہیں دکھائی دیں گے، اور ایمان کے سارے تقاضے پورے کرو۔ ایمان کا ایک تقاضا یہ ہے کہ دنیا سے بے پرواہ، دنیا کی نظر سے غافل انسان محض اللہ کی رضا کی خاطر کوئی کام کرتا ہے اور اس کی خاطر کوئی اعمال اختیار کرتا ہے۔ بس آدھی رات کو اٹھنا جبکہ کسی کو خبر نہ ہو کہ کیا ہو رہا ہے، اس وقت محض اللہ کی یاد کی خاطر اٹھنا، اس کا گہرا ایمان سے تعلق ہے۔ بس مراد ہے راتوں کو بھی اپنی جگاؤ، پھر خدا کے نام پر بار بار اس مہینے میں نیکی کرنا
اور دین کے تمام فرائض کو پورا کرنا، ایمان کی تفاصیل میں تمام عبادات داخل ہیں۔ ایمان باللہ کا مطلب صرف یہ نہیں کہ اللہ کو کہہ دیا کہ اللہ ایک ہے یا اللہ موجود ہے۔ ایمان باللہ کے اندر تمام اہل عرفان، اہل علم جانتے ہیں کہ تمام نیکی کے مضامین جو ایمان لانے کے بعد انسان کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، ان سب کو قبول کرنا اور ان پر عمل کرنا ہے۔ تو ایماناً کہہ کر ایک بہت وسیع مضمون کو ایک لفظ میں بیان فرما دیا۔ اس کے بعد کسی اور لفظ کی بظاہر ضرورت نہیں رہتی، مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور لفظ استعمال فرمایا ہے، اور وہ ہے احتساباً، کہ ہر لمحہ اپنا حساب کرتے رہنا۔ یہ نہ سمجھنا کہ تم نیکیاں کر رہے ہو، اگر تم نے نیکی پر نظر نہ رکھی، اپنی نیتوں کو ٹٹولتے نہ رہے، تو جن کو تم ایمان کے مطابق رمضان قائم کرنا کہتے ہو، بسا اوقات وہ ایمان کے مطابق نہیں ہوگا بلکہ ایک بعض اور تقاضوں کے نتیجے میں ہوگا۔ رمضان کے مہینے میں کئی قسم کے رواج چلتے ہیں، اور انسان بظاہر یہ سوچتے ہوئے کہ یہ چیزیں منع تو نہیں، جائز ہیں، ان میں شدت اختیار کرتا ہے، لیکن احتساب کے خلاف ہے۔ مثلا افطاریاں ہی چلتی رہتی ہیں، لمبی لمبی امیروں کے ساتھ مجالس۔ بعض عرب ملکوں میں، بلکہ شاید اکثر عرب ملکوں میں تو یہ رواج ہے کہ ساری رات کھاتے پیتے، اور بعض علاقوں میں تو ناچتے گاتے بھی ہیں، اور ساری رات مجلسیں لگاتے ہیں، اپنے گھروں سے کچھ کھانا اکٹھا کر کے لے آتے ہیں، اور وہ کلو جمعیہ ہوتا ہے۔ اس طرح وہ صبح کا انتظار کرتے ہیں، اور پھر جب روزے کا وقت آئے تو شاید ان کو سحری کھانے کا تو اور وقت ہی نہیں یا توفیق ہی نہیں ملتی ہوگی، وہ اس وقت کھانا پینا بند کیا اور روزہ شروع ہو گیا۔ ایمان کا تقاضا یہ تو نہیں ہے۔ ایمان کا تقاضا تو وہ ہے جو حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا فرمایا کرتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ عام دنوں میں بھی آپ اپنی راتوں کو جگاتے تھے، مگر رمضان میں جس شدت سے جگاتے تھے اس کی کوئی مثال دکھائی نہیں دیتی۔ عام دنوں میں بھی آپ دن کو نیکی کیا کرتے تھے، عام دنوں میں بھی آپ غریب پروری فرماتے تھے، مگر رمضان کے مہینے میں تو اس کی شکل ایسی ہو جاتی تھی جیسے عام بارش موسلا دھار بارش میں تبدیل ہو جائے۔ اس طرح نیکی ہر طرف سے برسنے لگتی تھی۔ بس اس کو کہتے ہیں ایمان کا حق ادا کرنا، اور اس سلسلے میں احتساب لازم ہے۔ انسان بظاہر سمجھتا ہے کہ رات کو مجلس لگانے میں کیا حرج ہے، کب منع ہے، روزے کا وقت شروع ہوگا تو پابندی شروع ہوگی، مگر اس مزاج سے مختلف بات ہے۔ روزے کے مزاج کے خلاف ہے کہ راتوں کو لغو مشاغل میں صرف کیا جائے۔ بعض لوگ تو اس حد تک اس معاملے میں بیچارے لا علم اور جاہل ہوتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے بیلجیم کے مبلغ صاحب کا فون آیا کہ میں تو بڑی مشکل میں پڑ گیا ہوں، کیا جواب دوں۔ ہنس رہے تھے، مراد یہ تھی کہ آپ بھی سن لیں کیا قصہ ہوا ہے۔ کہتے ہیں 4 پاکستانی لڑکے جو بیلجیم میں رہتے ہیں، انہوں نے مجھے تہجد کے وقت فون کیا اور کہا کہ ایک ہمارا آپس میں اختلاف ہو گیا ہے، آپ بتائیے کہ حقیقی مسئلہ کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا فرمائیے کیا بات ہے۔ انہوں نے کہا ہم شراب کے عادی ہیں، تو چونکہ سارا دن شراب نہیں پینی ہوتی، ہم نے فیصلہ کیا ساری رات شراب پئیں گے۔ وہ تو خیر ٹھیک ہوا، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہمارے درمیان۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ روزے سے تھوڑا سا پہلے شراب چھوڑ دینی چاہیے، کیونکہ شراب سے روزہ نہیں ہو سکتا۔ اور میرے ساتھی بعض کہتے ہیں کہ نہیں، اگر ہم نے شراب چھوڑ دی تو اٹھپہرا روزہ بن جائے گا، اور اٹھپہرا روزہ حرام ہے، وہ نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیں جہالت انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے۔ روزے کا ایک مزاج ہے، اس کا مقصد خدا کو پانا ہے، اس کا مقصد ہر نیکی کو اپنے عروج تک پہنچانا ہے۔ بس ہر وہ بات جو اس شان کے خلاف ہو وہ انسان کو نیکی سے پرے پھینک دے گی۔
تقوی اختیار کرو کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کا مقصد تقوی بتایا ہے کہ تاکہ تم لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، لعلہم تتقون ہے شاید۔ دوسری روایت ہے عن ابی ہریرہ تھا، حضرت ابو ہریرہ سے، بخاری کتاب الایمان سے لی گئی ہے۔ اس میں ابو ہریرہ فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے بھی رمضان کو ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، یعنی اپنے نفس کا مسلسل جائزہ لیتے ہوئے گزارا اور اس کا حق ادا کیا، تو اس کا پھل یہ ملے گا کہ اس کے تمام گزشتہ گناہ بخشے جائیں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس بارے میں فرماتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف میں بہت عبادت کرتے تھے، ان ایام میں کھانے پینے کے خیالات سے فارغ ہو کر اور ان ضرورتوں سے انقطاع کر کے تبتل الی اللہ حاصل کرنا چاہیے۔ یہ ایک ایسا مضمون ہے جسے عموماً بھلا دیا جاتا ہے۔ اکثر جو بیچارے نیکی کے آغاز میں بعض نیکیاں اختیار کرتے ہیں، وہ پرانی باتوں کے کچھ سہارے ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ مثلا ایک شخص کو خدا کی خاطر بھوکا رہنے کی عادت نہیں ہے یا اس پر دوبر ہے، تو وہ دن بھر تو افطاری کی تیاری کرتا ہے اور رات بھر سحری کی تیاری کرتا ہے، اور انہی خیالات میں اس کے دن اور رات گزرتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دیکھیں کیسے مرض کو پہچانا ہے اور کیسا عمدہ علاج تجویز فرمایا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان شریف میں بہت عبادت کرتے تھے، ان ایام میں کھانے پینے کے خیالات سے فارغ ہو کر۔ باقی 11 مہینے بے شک خیالات رکھ لینا، مگر ان ایام میں ان خیالات سے فارغ ہو جایا کرو اور ان ضرورتوں سے انقطاع کر کے تبتل الی اللہ حاصل کرنا چاہیے، تاکہ تمہاری تمام تر توجہ اللہ ہی کی طرف ہو۔ اور اس میں روزے کی یہ حکمت بھی بڑے پیارے انداز میں بیان فرما دی کہ تبتل کے لیے ہے روزہ، اور تکلیف کی خاطر بھوک اور پیاس نہیں ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بلکہ تبتل کے ذریعے یہ لازم ہے کہ اللہ کی طرف توجہ پھیرنی ہے، اور تبتل کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ تمہیں سبق دینا ہے کہ کس طرح دنیا سے توجہ کاٹ کر خدا کی طرف مائل کی جاتی ہے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ 2 آدمی بڑے بدقسمت ہیں، ایک وہ جس نے رمضان پایا پھر رمضان گزر گیا اور اس کے گناہ بخشے نہ گئے، یعنی اس نے رمضان کو ایماناً اور احتساباً نہیں گزارا۔ اب یہ جو بحث ہے کہ گناہ بخشے گئے تھے کہ نہیں گئے تھے، یہ بظاہر بڑی مشکل بحث دکھائی دیتی ہے۔ کوئی سمجھتا ہوگا بخشے گئے، کوئی سمجھتا ہوگا نہیں بخشے گئے۔ بعض لوگ بعد میں بیچارے روتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اوہو رمضان گزر گیا اور پھر بھی ہم کچھ نہ کر سکے، اور دن بہار کے یوں ہی اب کے بھی دن بہار کے یوں ہی گزر گئے۔ اس مضمون پر شعراء نے بھی اپنی حسرتوں کا بیان کیا ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ حضرت میر محمد اسماعیل صاحب نے رمضان ہی کے تعلق میں غالباً ایک نظم اس رنگ میں کہی تھی کہ وقت آیا نیکیوں کا سما آیا، بہار آئی اور گزر گئی، ہم نے کچھ چیزیں چھوڑیں کچھ نہ چھوڑیں، لیکن ماحصل یہ ہے نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم۔ تو یہ وہ بزرگ جو احتساب کرتے ہیں، یہ ان کا تصور ہے کہ آیا ہم نے ایمان کے ساتھ رمضان گزارا ہے کہ نہیں۔ اس تصور میں یعنی اس احتساب میں زیادہ عاجزی اختیار کر جاتے ہیں، بس جو کمی رہ بھی جاتی ہوگی اللہ اس عاجزی کی خاطر اسے دور فرما دیتا ہوگا۔ لیکن کچھ لوگ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ ہم نے کچھ حاصل بھی کیا کہ نہیں، کیونکہ رمضان گزرتے ہی اس تیزی سے وہ واپس دوڑتے ہیں ان سب باتوں کی طرف جو پہلے کیا کرتے تھے، کہ جیسے کوئی لمبا غوطہ مار کر دوسری طرف سر نکالتا ہے گھبرا کر
سر جھاڑتا ہے اور سانس لینے کی کرتا ہے، تو یہ سانس بند کر کے رمضان میں جاتے ہیں، اور اتنی تکلیف ہوتی ہے پرلے کنارے تک پہنچتے پہنچتے کہ بڑی تیزی سے پھر لمبے لمبے سانس لیتے ہیں۔ جو چیزیں چھوڑی ہوئی تھیں، جو بدیاں ترک کر بیٹھے تھے، ان کو پورے زور اور شدت کے ساتھ دوبارہ شروع کرتے ہیں کہ چلو تھوڑا سا تو سکون ملے، گزر گیا جو مہینہ گزرنا تھا۔ اب ان کا بخشش سے کیا تعلق ہوا؟ کیونکہ گناہوں کی بخشش کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں کی طرف سے توجہ پھیر دی جاتی ہے، گناہوں کی خواہش مٹا دی جاتی ہے، اور اگر دائماً نہیں تو کچھ عرصے تک تو اس کے نشان ملیں۔ دنیا پھر انسان کو کھینچتی ہے، اور یہ مضمون بھی ہمیں احادیث میں ملتا ہے، قرآن میں ملتا ہے۔ بعض لوگ بار بار استغفار کرتے ہیں اور اللہ بخش بھی دیتا ہے، پھر لوٹتے ہیں پرانی عادتوں کی طرف، لیکن پھر خدا تعالیٰ کی طرف توجہ کرتے ہیں، اور اسی حالت میں انسان زندگی گزار دیتا ہے۔ پھر اللہ کی مرضی ہے انہیں کس حالت میں وفات دے۔ اگر وہ خدا سے دوری کی حالت میں مر جائیں تو نامراد رہے، اگر اس حالت میں خدا تعالیٰ ان کی جان لے جبکہ اس کی بخشش کے نتیجے میں وقتی طور پر گناہ کا میل دل سے دھل چکا تھا، گناہ کی طرح میلان مٹ چکا تھا، ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کا بندہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ ہم میں کامیاب ہو گیا۔ مگر یہ تجارب بھی بار بار ہونے والے تجارب ہیں، ان کے بغیر انسان یہ تصور نہیں کر سکتا۔ بس دو ہی صورتیں ہیں بخشش کے یقین کی، ایک یہ کہ رمضان آئے اور گناہوں کے سارے خیالات کو دھو کر اس طرح پرے پھینک دے، جیسے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نوزائیدہ بچہ ہے، نوزائیدہ بچہ پاک آتا ہے لیکن بد بھی ہو جاتا ہے، اس کا بعد میں بد ہونا یہ تو ثابت نہیں کرتا کہ وہ نوزائیدہ تھا ہی نہیں، مگر بد ہونے میں وقت لگتا ہے، کتنی دیر اس کو بلوغت کا انتظار کرنا پڑتا ہے، کتنی دیر ابتلاؤں اور امتحانوں میں پڑھنے کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اچانک تو نوزائیدہ بچہ بد نہیں ہوا کرتا، ایک لمبے عرصے تک بدی کی خواہش ہی نہیں ہوتی، اور اکثر بدیوں سے اس لیے محروم ہوتا ہے کہ ان کا تصور بھی کوئی نہیں رہتا۔ بس اگر رمضان بدیوں کو اس طرح مٹا کر جاتا ہے کہ اس کی تمنائیں مدھم پڑ جاتی ہیں یا مٹ جاتی ہیں، وہ خواہشیں مرنے لگتی ہیں، اور پھر بعد میں ان کو دوبارہ ارادتاً زندہ کرنے کی کوشش نہیں کرتا، تو بعد میں ممکن ہے ایسا شخص بھی دھوکہ کھا جائے اور گر جائے، لیکن عموماً ہم کہہ سکتے ہیں کہ رمضان کچھ بخشش کے سامان اس کے لیے پیچھے چھوڑ گیا۔ بس اپنے لیے دعائیں کریں، اور یہ دعائیں کرتے ہوئے رمضان میں داخل ہوں کہ جو رمضان کے اعلیٰ مقاصد ہیں ہم ان کو حاصل کرنے والے ہوں، ہماری بدیاں جھڑ جائیں، ہمارا احتساب کامل ہو، اور ہمارا ایمان زندہ ہو جائے، اور اس کے تمام تر تقاضے پورے کرتے ہوئے ہم اس خدا کو پالیں جس کی طرف رمضان ہمیں انگلی پکڑ کر لے جا رہا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ آج نماز جمعہ کے بعد چونکہ ابھی بھی عصر کا وقت شروع ہو چکا ہوتا ہے، جمعہ کے اختتام تک نماز عصر ہوگی، اور اس کے مان بعد 3 جنازے ہوں گے، یعنی جنازہ غائب۔ ایک حضرت شیخ مسعود الرحمن صاحب صحابی جن کے وصال جرمنی میں ہوا ہے، اور اب غالباً ربہ میں جا کر ان کو وہاں ان کی تدفین بہشتی مقبرے میں کر دی گئی ہے۔ حضرت منشی حبیب الرحمن صاحب کے بیٹے تھے، 99 سال 2 ماہ کی عمر پائی۔
پہلے نام مسعود احمد تھا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خاندان کے باقی ناموں کی مناسبت سے آپ کا نام مسعود الرحمن رکھ دیا تھا. دوسرے ہمارے شہید مکرم رانا ریاض احمد خان صاحب ابن رانا عبدالستار صاحب ٹاؤن شپ، ان کے والد صاحب بھی شدید مضروب ہیں، بہت ظالمانہ طور پر آپ کو زخمی کیا گیا ہے. ان کے لیے بھی دعا کریں. اللہ تعالیٰ ان کو شہادت کی سعادت کا عرفان نصیب فرمائے اور اس کے غم پر اس سعادت کی خوشی بھاری ہو جائے. اسی طرح ہمارے عزیزم احمد بن ابن ڈاکٹر اعجاز الحق صاحب اور عزیز احمد الحی چودھری حمید اللہ صاحب، ان دونوں کے ڈاکٹر اعجاز احمد صاحب کے بیٹے تھے عزیز احمد الحی کے بدن سے. بعد میں عزیز احمد الحی کی شادی چودھری حمید اللہ صاحب کے ساتھ ہوئی، اس لیے ان کے ساتھ بھی ایک بیٹوں والا رشتہ ہی رہا بچپن سے. ان کو بھی 6 جنوری کو لاہور میں شہید کر دیا جا چکا ہے. اس کی تفاصیل جب حاصل ہوں گی تو انشاءاللہ بعد میں بیان کر دی جائیں گے. ان کی نماز جنازہ غائب نماز عصر کے مان بعد ہوگی. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.